الحمدللہ سب تعریفیں اس رب کریم کی ہیں جو تمام موسموں کا مالک ہے، جس نے ہم سب کو صحت والی زندگی دی، ایمان والی زندگی دی اور ہم سب کو مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا۔ سب سے عظیم دولت آپ کا ایمان ہے، ایمان سلامت سب کچھ سلامت۔ تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ اربوں خربوں ان گنت شکر ہے تو مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا۔ جب ہم پیدا ہوئے ہمارے کان میں کسی نے اذان کہی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، یا اللہ تو نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا ہے۔ تو بیٹے آج جو حدیث ہے یہ ریگولر حدیث ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ مسلم کی حدیث ہے، حوالہ جو ہے مسلم کا ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلا حق کیا ہے؟ جب آپس میں ملو تو سلام کہو، جب بھی ملو تو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اسلام کہو۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے آ کے کہا السلام علیکم۔ آپ نے اس کا جواب دیا اور کہا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ ایک دوسرا بندہ آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے اس کا جواب دیا اور کہا اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ ایک تیسرا بندہ آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے اس کا جواب دیا اور کہا اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ بیٹے جب بھی سلام لو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ کو 30 نیکیاں مہت کی۔ کلاس میں جائیں کہیں السلام علیکم، گھر سے باہر نکلتے وقت اپنے گھر والوں پہ سلام بھیجو، کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب گھر میں داخل ہوتے ہو پھر کہو، کوئی ہے یا نہیں ہے اونچی آواز سے کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی اجنبی ملے اسے بھی کہو السلام علیکم، جو غیر ہے رستے میں کوئی بندہ ملتا ہے اسے بھی کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹے یہ نیکیاں اکٹھی کر لو، یہ قدر اس دن ہوگی جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، پھر ایک ایک نیکی کی اس کو قدر ہوتی ہے۔ تو بیٹے اسلام لیا کرو اور اس کا جواب دیا کرو۔ اسلام کا جواب نہ دینا بھی تکبر کی ایک نشانی ہے۔ کچھ لوگ ہیں ان کے پاس نیا نیا پیسہ آتا ہے تو اسلام کا جواب ہی نہیں دیتے، تو بیٹے اچھی بات نہیں ہے۔ کوئی بندہ ہو اسے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسری حدیث کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کو عام کر دو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، اور اطمینان کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ دوسری روایت میں ہے اسلام کو عام کر دو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، اور اس کے اندر جو چوتھا عمل ہے رشتہ داروں کو ملاؤ، رشتہ داری کو ملاؤ، رشتہ داری کو ملاؤ۔ یہ چوتھی بات حدیث کے اندر ہے، 4 باتیں، رشتہ داری کو ملاؤ، اسلام کو عام کر دو، اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، اور نمبر 4 ابھی حدیث بیان کی ہے۔ نمبر 4 کیا ہے؟ نمبر 1 اسلام کو عام کر دو، نمبر 2 کھانا کھلاؤ، نمبر 3 اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، نمبر 4 رشتہ داری کو ملاؤ۔ دوسری روایت میں ایک چیز کا اضافہ ہے، رشتہ داری کو ملاؤ اور اطمینان کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ بیٹے اگر چھوٹا ہے تو بڑے کو سلام کر، اگر کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ جو جا رہا ہے اس کو سلام کریں، یا جو اوپر بیٹھا ہوا ہے یعنی کسی سواری پہ ہے تو بیٹھے ہوئے کو سلام کر دیں، پہل کریں گے زیادہ اجر ہے۔ تو بیٹے اسلام کو عام کر دو، یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں چن لو۔ دوسرا حق کیا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کو جائے۔ کسی کی عیادت کرنا بیٹے بڑا ہی افضل کام ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر بندہ صبح کے وقت کسی کی عیادت کے لیے جاتا ہے
تو 70,000 فرشتے شام تک اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اگر شام کے وقت جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو جو بندہ اپنے گھر سے چلتا ہے اور اس کے گھر تک پہنچتا ہے تو یہ سمجھ لو کہ جنت کے باغات سے گزر کر اس کے گھر جاتا ہے۔ کسی کی عیادت کرنا تو بہت ہی افضل عبادت ہے، کسی کی عیادت کرنا۔ کوئی بھائی بیمار ہو گیا، اس کے گھر چلے جاؤ، کہو بھائی کیا مسئلہ ہے، اس کو تسلی دو۔ تو ایک اور حدیث کے اندر ہے، قیامت والے دن اللہ رب کریم بندے سے پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا تو تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا، تو بندہ کہے گا رب کریم تجھے تو بھوک کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو کہے گا فلاں تیرے علاقے کے اندر، تیرے محلے کے اندر ایک بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے وہاں پاتا۔ پھر اللہ کہے گا میں پیاسا تھا اور تو نے مجھے پانی نہ پلایا، تو بندہ کہے گا یا اللہ تجھے تو پیاس کی ضرورت ہی نہیں ہے، پانی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اے رب کریم آپ کہہ رہے ہیں کہ میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلایا جائے، تو آپ کو تو پانی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اللہ رب کریم فرمائیں گے آپ کے علاقے میں بندہ پیاسا تھا یا آپ کا ہمسایہ تھا یا کوئی بھی بندہ تھا، اس کو اگر تو پانی پلاتا تو مجھے وہاں پاتا۔ پھر اللہ رب کریم اس بندے سے کہیں گے کہ میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہ کی، تو بندہ کہے گا رب کریم تیری تو ذات اعلیٰ ہے، تو تو بیمار ہوتا ہی نہیں ہے، تو اللہ رب کریم تیرے علاقے کے اندر ایک بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے وہاں پاتا۔ تو بیٹے کسی کی عیادت کرنا بڑا ہی افضل کام ہے، بڑا ہی افضل کام ہے۔ اگر آپ کا دوست کوئی عزیز و اقارب بیمار ہے تو بیٹے اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر پہنچ جاؤ۔ نمبر 3، جب دنیا سے چلا جائے یعنی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرے۔ یہ مرد حضرات، عورتیں جنازے پہ نہیں جا سکتی، تو مرد حضرات جو ہیں بیٹے کو اجنبی ہے، غیر ہے، اپنا ہے، اس کے جنازے میں جاؤ۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی کی جنازے پہ جاتا ہے تو 1 قرات کا ثواب ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی 1 قرات کیا ہے؟ کہا احد پہاڑ کے برابر ثواب۔ اگر وہ جنازہ صرف پڑھتا ہے واپس آ جاتا ہے، اگر کوئی بندہ جنازہ پڑھتا ہے پھر اس کو دفن کرتا ہے، مٹی ڈال کے اس کے لیے دعا کر کے آتا ہے، 2 قرات کا ثواب۔ تو 2 قرات 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب، تو کتنے اجر والی بات ہے۔ تو ایک اور حدیث کے اندر ہے 40 بندے نیک اللہ کو ماننے والے، اس کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کرنے والے، خالص اسی کی عبادت کرنے والے، اور ان کے اندر کوئی ریاکاری نہ ہو، کوئی کسی قسم کا شرک نہ ہو۔ 40 بندے اگر کسی کی میت پہ 40 بندے نیک اس میت کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اللہ رب کریم اس میت کی بخشش فرما دیتا ہے، رب کریم اس میت کی بخشش فرما دیتا ہے ان 40 بندوں کی وجہ سے۔ تو ماشاءاللہ بیٹے ہمارے 9 10 یعنی تقریباً 1000 بندہ بھی ہوتا ہے، 800 بندہ بھی ہوتا ہے، 700 بندہ بھی ہوتا ہے، تو اس میں اللہ نے نیک بندے بھی پیدا کیے ہوئے ہیں۔ تو بیٹے جنازے پہ جایا کرو، کوئی ہو، اپنا ہو غیر ہو، کوئی بھی جنازے پہ پہنچو، اس کے لیے دعا کرو، وہ آپ کی دعاؤں کا منتظر ہے، آپ کی دعاؤں کا طلبگار ہے۔ تو جنازے پہ ضرور جایا کرو، جنازہ، اور آپ کو جنازہ بھی آنا چاہیے۔ کچھ لوگ ہیں بس ویسے ہی جاتے ہیں، جنازہ نہیں ان کو آتا، تو بیٹے نماز جنازہ آپ کو آنا چاہیے اور نماز جنازہ پہ پہنچا کرو۔ کوئی محلے کی میت ہو، کوئی باہر ہو، کوئی اجنبی ہو، کوئی بھی وہاں پہ پہنچا کرو۔ نمبر 4، جب آپ سے مشورہ طلب کرے اچھا مشورہ دو۔ اگر بندہ آپ کو امانت دار سمجھ کے آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میں یہی کام کرنا چاہتا ہوں، تو بھائی آپ کی کیا رائے؟ آپ اس کو اچھا مشورہ دو، خیانت نہ کرو۔ اگر آپ اس کو غلط مشورہ دے دیتے ہیں، اس کا نقصان ہو گیا، تو بیٹے آپ نے خیانت کر لی۔ تو اللہ تو اوپر دیکھ رہا ہے نا۔ کوئی بندہ آپ کے پاس آتا ہے امانت دار سمجھ کر، آپ کو امین سمجھ کر آپ کے پاس آتا ہے، تو کہیں بھائی یہ کام کر لو، آپ کا فائدہ ہے۔ یہ نہ کہیں کہ وہ بیچارہ پھنس جائے اور آپ اس کو ایسا مشورہ دے دیں کہ وہ بندہ پریشان ہو جائے
اور اس نے جو لاگت لگائی، جو روپیہ پیسہ اس کا تباہ ہو جائے، کاروبار تباہ ہو جائے، اور آپ کہیں آپ یہ ٹھیک ہو گیا اس کا کام، بیٹے اچھی بات نہیں ہے۔ وہ آپ کے پاس آئے، اس کو اچھا مشورہ دو، کہیں بھائی یہ کام کر لو، آپ کے لیے بہتر ہے۔ اگر آپ اس کو اچھا مشورہ نہیں دیتے تو آپ خیانت کر رہے ہیں۔ مشورہ دینا بھی، اچھا مشورہ دینا بھی صدقہ ہے۔ تو بیٹے کوئی بندہ آپ کے پاس آپ کو امانتدار سمجھ کر، امین سمجھ کر آپ کے پاس آتا ہے، کہتا ہے یہ میں کام کرنا چاہتا ہوں، تو آپ اس کو اچھا مشورہ دیں۔ بیٹے یہ بھی امانت ہے، اس میں خیانت نہ کریں۔ نمبر پانچ، اگر اس کو چھینک آئے تو وہ کہے الحمدللہ، اور ساتھ سننے والا بھائی جس نے اس کی آواز سنی ہے تو کہے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ اور جس کو چھینک آئے وہ کہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اس رب کی ہیں۔ اور سننے والا چھینک کی آواز سنے اور کہے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ تو بیٹے یہ فطرتی بات ہے۔ چھینک ایک ایسی چیز ہے، جب انسان کو چھینک آتی ہے تو پورے کا پورا نظام بالکل بند ہو جاتا ہے، خون کی گردش رک جاتی ہے، دل دھڑکنا چھوڑ دیتا ہے، آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور نظام رک جاتا ہے۔ یہ سمجھ لو کہ بندہ موت کے منہ سے جا کے پھر واپس آتا ہے، موت کے منہ میں جا کے پھر واپس آتا ہے، تو وہ بندہ کہتا ہے الحمدللہ، اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے مجھے پھر زندہ کر دیا۔ یہ سمجھ لو کوئی بندہ ثابت کر دے کہ اس کو چھینک آئی ہے تو اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، کوئی ثابت کر کے دکھا دے کہ بھی مجھے چھینک آتی ہے اور میری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، بیٹی آپ کی آنکھیں بھی بند اور دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، خون کی گردش رک جاتی ہے، دل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، پھیپھڑے کام کرنے چھوڑ دیتے ہیں، نظام رک جاتا ہے، مکمل بالکل انسان کا سارا نظام رک جاتا ہے، پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے تو پھر بحال ہو جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے الحمدللہ۔ اور سننے والا کہے یرحمک اللہ، سننے والا کہے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے، تو اللہ رحم کرتا ہے تو بندہ پھر زندگی کی طرف آ جاتا ہے۔ یہ سمجھو موت کے منہ میں جا کے پھر بندہ واپس آتا ہے، اس لیے کہا کرو الحمدللہ، اور سننے والا کہے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ نمبر 6، جب وہ آپ کو دعوت دے تو اس کو قبول کرے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دعوت قبول نہیں کرتا وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو آج کل فیشن بنا ہوا ہے، جو بڑے لوگ ہیں ان کی دعوت پہ دوڑ کے ہم جاتے ہیں، تو اگر کوئی غریب مسکین اس کی بیٹی کی شادی ہے تو کہتے ہیں اچھا ابھی دیکھیں گے یار، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھے اور کام ہے۔ تو اگر کوئی چودھری بلائے تو ہم دوڑ کے جاتے ہیں۔ تو بیٹے اگر کوئی ماڑا مسکین غریب بندہ آپ کو دعوت دیتا ہے کہ بھی میری بیٹی کی شادی ہے یا میرے بیٹے کی شادی ہے، دعوت ولیمہ ہے، تو بیٹے آپ کام کاج چھوڑ کر اس کی دعوت پہ جائیں اور اس کو ملیں، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دعوت کو قبول کرے، اگر وہ بلاتا ہے تو اس کی دعوت کو قبول کرے۔ تو بیٹے آپ دعوت پہ جائیں، کیونکہ میرے پیغمبر نے فرمایا اگر وہ بندہ نہیں جاتا تو اس نے میری اور اللہ کی نافرمانی کی ہے، اس لیے اس کی دعوت کو قبول کر لو، کہیں بھی انشاءاللہ ہم آئیں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ تو بیٹے یہ 6 حقوق میں نے بیان کیے ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر۔ میں دوبارہ ریپیٹ کرنے لگا ہوں اور اپنی بات وائنڈ اپ کرنے لگا ہوں۔ نمبر 1، جب ملے سلام کہے۔ نمبر 2، جب بیمار ہو اس کی عیادت کرے۔ نمبر 3، جب اس کے پاس آئے کہ مجھے اچھا مشورہ دو اور اس کو اچھا مشورہ دے۔ نمبر 4، جب فوت ہو جائے اس کے جنازے میں جائے۔ نمبر 5، جب اس کو چھینک آئے تو وہ کہے الحمدللہ اور سننے والا کہے یرحمک اللہ۔ نمبر 6، جب اس کو دعوت دے اس کو قبول کر لے۔ 6 پورے ہو گئے بیٹے، یہ یاد کر لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسلام کو عام کر دو، ہر چھوٹے بڑے سے اسلام لیا کرو۔ ٹیچر ہیں کلاس میں پہنچتے ہو تو کہو ٹیچر جی السلام علیکم، بچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی جواب دیں، اگر ٹیچر آتے ہیں وہ بھی سلام لیں بچوں سے، تو انشاءاللہ بیٹے آپ کو نیکیاں مل جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ان
جو آج حدیث بیان کیا، 6 حقوق ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر، ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے لیے تمام مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور اللہ اس ادارے کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ ہماری ٹیچر کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور ان بچوں کے والدین کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔